خوشبو بنانا دلچسپ اور قدیم فن ہے جس کی تاریخ ہزاروں سال کم و بیش 5000 سال پرانی ہے۔ تو آج کی کلاس خوشبو پر ہے۔ واہ 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 سر جی، میں تو خوشبو کو بہت پسند کرتا ہوں۔ ویری گڈ۔ اور میں تو بیٹا اتنی دیر تک گھر سے ہی نہیں نکلتا جب تک میں بہت ساری خوشبو نہ لگا لوں۔ تے نال اے بھی تے دسنا تو خریددا بھی تے بس دے وچوں آ۔ تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ خوشبو بسوں میں بھی بکتی ہے۔ اچھا، اب سیکھنے کا ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ آپس میں جگتیں ہی کرنی ہے؟ بتائیں جی بتائیں، میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ جب ٹیچر بولتے ہوں تو بیچ میں نہیں بولنا چاہیے۔ بالکل۔ مجھے تو یہ ساری کلاس میں نا یہی اسٹوڈنٹ پیاری لگتی ہیں۔ اچھا، تو میں خوشبو کا بتا رہا تھا کہ اس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ تو آج میں اس کے کچھ ایسے حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پرفیوم لفظ نکلا کہاں سے۔ پرفیوم دراصل لاطینی زبان کا لفظ ہے پرفیومم، وہاں سے نکلا ہے اور اس کے مطلب ہیں دھوئیں کے ذریعے۔ دھوئیں کے ذریعے؟ جی تو شروع میں کیا پرفیوم کے ذریعے دھونی دیتے تھے؟ بالکل ٹھیک۔ قدیم وقتوں میں جڑی بوٹیوں کو اور خوشبودار مواد کو آگ میں جلایا جاتا تھا تاکہ اس سے مہک پیدا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نام اس کا پرفیوم پڑ گیا۔ اچھا، واہ 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 واہ۔ یہ جس طرح اگربتی جلائیں تو اس کے دھوئیں سے خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ دیکھا آپ نے، میں نے بوجھ لیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ساری کلاس میں سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ میں ہوں۔ بالکل۔ ان کو کیوں بتایا؟ جو بتانا ہے ٹیچر کو بتائیں۔ خبردار کسی نے کسی کو بتایا کچھ تو۔ او بھائی ایک منٹ، آپس میں نہ لڑیے، میری بات سنیے۔ اور سر میں تو آپ کی سن رہا ہوں، یہ کیوں اس کی سنتی ہیں؟ چلیں جی، آپ بھی میری طرف توجہ دیجئے۔ تو خوشبو کا استعمال کہاں ہوا؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ خوشبو کا استعمال قدیم مصر، میسوپوٹیمیا اور وادی سندھ کی تہذیبوں میں ہوا۔ اور اس کے استعمال کا مقصد مذہبی رسومات، میتوں کی حنوطی اور بدبو سے بچنے کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اچھا، آپ کو سن کر یہ حیرانگی ہوگی کہ پہلا جدید پرفیوم لگایا نہیں بلکہ پیا گیا تھا۔ اور اس کو 1310 میں ہنگری کی ملکہ الزبتھ کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اچھا، تو جو ملکہ ہنگری تھی وہ سادہ پرفیوم ہی پیتی تھی یا پانی اور برف ڈال کے پیتی تھی؟ حضور بات کو دوسری طرف نہ لے کر جائیں، یہ پانی کی شکل میں تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس کو ہنگری واٹر بھی کہا جاتا رہا۔ اچھا سر، اگر ملکہ پرفیوم پیتی تھی تو پھر ان کے تو دل اور گردے خوشبودار ہو گئے ہوں گے۔ دراصل مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، ڈاکٹرز نے ملکہ کو مشورہ دیا کہ بیماریوں سے بچنے کے لیے اس کے غرارے کریں، لیکن وہ چونکہ بنا تو جڑی بوٹیوں سے تھا، ان کو ذائقہ اچھا لگا تو انہوں نے پی لیا۔ اچھا جی، اور یہ ذہن میں رہے کہ اس وقت تک پرفیوم میں الکوہل کا استعمال کا رواج نہیں تھا۔ ٹیچر پوت یہ مطلب اس ویلے پرفیوم ایڈا سستا ہوندا سی کہ لوگ گلاسیاں بھر بھر پیندے سی۔ ہن تا ایڈا مہنگا ہو گیا، اللہ معاف کرے کہ ایک باری شی کریے دوجی باری کرن لگیا دل نو ہاتھ پیندا۔ او نماز بھائی، ہن بھی 2 نمبر پرفیوم بڑا سستا مل جاندا ہے، تو پین والا بن۔ او بھائی، خوشبودار پھولوں کا، جڑی بوٹیوں کا عرق نکالا جاتا تھا، تو عرق تو آج بھی موجود ہے جو لوگ پی بھی لیتے ہیں۔ جی جی جی، میں گلاب کا عرق آنکھوں میں بھی ڈالتا ہوں۔ اے بھی دس دے کہ کالے گلاب دا۔ اور تو کدلی ہر ایک دی گل دے وچ بولنا شروع کر دینا یار۔ یار آپ آپس میں نہ الجھیں، اب میری بات سنیں۔ میں آپ کو خوشبو کا بتا رہا ہوں، اتنی اہم مفید معلومات آپ کو دے رہا ہوں، آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ابھی آپ نے بات کی عرق کی، تو عرق نکالنے کا جو طریقہ ہے یہ دریافت کیا تھا مسلمان سائنسدان بو علی سینا نے 10ویں صدی میں۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا پہلا حکیم بو علی سینا تھا۔ یار پہلا حکیم نہیں، وہ پہلا شخص تھا، سائنسدان تھا جس نے طریقہ بتایا عرق نکالنے کا۔ سر جی، انہوں نے پہلی دفعہ عرق ہی نکالا تھا یا ساتھ مربع بھی ڈالا تھا؟ یار تم وہ سوال کرو جو تمہیں سوٹ کرے،
तुम्हारी सेहत है मुरब्बे का सवाल करने वाली? वो सेहत तो इसकी 100-200 का सवाल करने वाली है और पूछ रहा है मुरब्बे का सवाल। मुख्तियार साहब आप अपनी क्लास से काम रखें। बस 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 बस, अब आगे मजीद तफसील सुनें। फ्रांस को परफ्यूम का देश और उसके शहर ग्रेस को दारुल हुकूमत कहा जाता है। अब इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि यहाँ पर चमड़े के दस्ताने बनते थे शहर में, यानी कि ग्रेस में, और उसकी बदबू को खत्म करने के लिए नित नए केमिकल्स को इस्तेमाल किया जाता था कि किसी तरह से ये बदबू खत्म हो जाए। आखिर में जब वहां पर परफ्यूम का इस्तेमाल हुआ तो फिर उसके बाद वो चमड़े के दस्ताने बनाने वाली फैक्ट्रियां बंद हो गई, वो काम रुक गया, परफ्यूम की डिमांड बढ़ गई और वही फैक्ट्रियां जो चमड़े के दस्ताने बनाती थी उन्होंने परफ्यूम बनाना शुरू कर दिए। वाह 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 वाह, यानी वही गल हो गई ना, अग लैन आई ते घर वाली बन बैठी। खुशबू का इस्तेमाल हुआ दस्तानियों की बदबू खत्म करने के लिए, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। बहुत मजेदार बात है ये। अच्छा जी, तो परफ्यूम इंडस्ट्री में खुशबू बनाने के लिए और क्वालिटी कंट्रोल के लिए जिन लोगों को रखा जाता है उन्हें परफ्यूमर कहा जाता है। और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि उनकी नाक की बाकायदा इंश्योरेंस करवाई जाती है। अच्छा। यानी कि उनकी तालीम इतनी ज्यादा ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी सूंघने की हिस्स इतनी तेज होती है कि वो खुशबू सूंघ कर बता देते हैं कि इसमें कौन से अज्जा शामिल हैं। वाह जी वाह। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁੰਘ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਹਲਵਾ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। और यार अल्लाह से खैर मांगो, ये जो परफ्यूम इंडस्ट्री में सूंघने का काम करते हैं ना, खुशबू को सूंघने का काम, ये सीने के अमराज का शिकार हो जाते हैं। You mean chest infection? जी। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹਲਵਾ ਸੁੰਘਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। अच्छा जी, इन परफ्यूमर्स को बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है और जब तक ये कोई परफ्यूम पास ना कर दें तब तक उस परफ्यूम को मार्केट ही नहीं किया जाता। अच्छा। अब एक परफ्यूमर था जेन चार्ल्स, उसकी नाक की इंश्योरेंस $10 लाख की करवाई गई। ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਕੀ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਤਿਆਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਰਾਦਰੀ ਚ ਨੱਕ ਨਾ ਘਟਾ ਬਹਿਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। इस बंदे की तो कुत्ते बड़ी इज्जत करते होंगे कि इसकी सूंघ हमसे ज्यादा तेज है। जी हाँ। मैंने कहा था ना सारी क्लास में से सिर्फ मैं ही डिसेंट हूँ। डिसेंट साहब, अब मजीद मेरी सुने और उधर तवज्जो जरा कम दें आप। जी। पता चला है तहकीक से कि अगर सोते वक्त कमरे में खुशबू यानी कि महक हो तो ख्वाब जो हैं वो मुस्बत और खुशगवार आते हैं। वाह। लेकिन अगर कमरे में ना खुशगवार खुशबू हो यानी कि स्मेल हो तो उससे